والدین کو بچوں کو ارلی ایج میں فون دے دینا چاہیے, سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے. عائشہ طاہر تھیں, انہوں نے مجھے فون کیا, کہتے سر بہت بہت مبارک ہو. آج کل سوشل میڈیا پہ آ کر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ایکچولی وہ اپنی تربیت, اپنی سوچ اور اپنا جو کردار ہے, تو کی جانے پولیے مجے انار کلی دیاں شانہ. ناظرین, عصر حاضر میں سب سے بڑی ایجاد ہے موبائل فون, اور موبائل فون کے اندر موبائل اپلیکیشن, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ان کے ذریعے نوجوان اچھے خاصے پیسے بھی کما رہے ہیں, گائیڈنس بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایجوکیشن بھی. مگر اس کے برعکس ہمیں کچھ ایسے لوگ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ آ کر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے مختار جویہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ سر جو ہیں وہ بڑے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیشہ پیشنس, صبر کی تلقین کرتے ہیں نوجوانوں کو. سر السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے رب بھائی, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر. آج کا تھوڑا سا حساس موضوع ہے اور آپ سے بہتر اس کے اوپر ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. سر, بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ بڑے اداروں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے, وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وقت کا ضیاع کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے, تو پھر آج کل سوشل میڈیا پہ آ کر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اور ایسی باتیں, مطلب ایسی باتیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے وہ لکھ دیتے ہیں, اور ان کے لیے بڑا مطلب نا عام سی بات ہے. تو آپ اس کلچر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ارم بھائی, یہ کلچر بڑا خوفناک ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے جو نتائج ہیں بہت ہی گمبھیر نکلے ہیں. تو سوشل میڈیا سے اوائڈ کرنا, اور خاص طور پہ جو نیگیٹیوٹی کے حوالے سے ہے, وہ بہت ضروری ہے. اب اگر بات کریں شہین شارٹ ہینڈ کی, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت ہی نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں. ایکچولی وہ اپنی تربیت, اپنی سوچ اور اپنا جو کردار ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قافلے چلتے رہتے ہیں, مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں, کتے بھونکتے رہتے ہیں. تو کتوں کے بھونکنے سے نہ قافلے رکتے ہیں, نہ مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے سے رکتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. تو ہم بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ میرے اندر جو راجپوت ہے وہ جاگ جاتا ہے. تو سم ٹائم میں پھر ان کو تھوڑا کوشش کرتا ہوں ان کو خاموش کرانے کی, اور الحمدللہ وہ خاموش ہو بھی جاتے ہیں. پھر بھی بڑے پیار سے, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگر شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کا جو دعویٰ ہے اسپیسیفک ٹائم میں سپیڈ کی گارنٹی دینا اور 100% ایکوریسی کے ساتھ, تو میں اپنے ان بچوں سے جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ میرے سے ٹائم لیں, میرے سے آ کے ملیں, میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ مطمئن کر کے بھیجوں گا. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ جب آپ میرے پاس آئیں اس مقصد کے لیے تو اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لے کے آئیں. اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ جب آئیں گے اور اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کے آئیں گے تو آپ کے والد صاحب آپ کا ہمارے پاس ایڈمیشن کروا کے اٹھیں گے, اور ہم انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے. تو یہ صرف دعویٰ نہیں, یہ حقیقت ہے. سر, میں نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی کہ بہت سے بچے, نوجوان سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی کر رہے ہیں اور اچھی خاصی انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں, مگر اس کے برعکس ہمیں کچھ ایسے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں. تو جو تنقید کرتے ہیں, کیا ہر تنقید کے اوپر رسپانس کرنا ضروری ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, ہر تنقید پہ رسپانس کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر پازیٹیو رسپانس کیا جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سم ٹائم میرے اندر راجپوت جاگ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک فیلڈ ہے, ہر بندے کا اپنا ایک سکل ہے, ہر بندے کا اپنا ایک پروفیشن ہے. تو دوسرے کو کیا پتا
کہ یہ جو بندہ ہے اس کو اپنے پروفیشن پہ کتنی گرپ ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، جس کا وہ سکل نہیں ہے، جس کا وہ پروفیشن نہیں ہے، تو وہ ہے نا کہ تو کی جانے پولیے مجے انار کلی دیاں شانہ، تو کی جانے پولیے مجے انار کلی دیاں شانہ، جنہاں نو تو پٹھے سمجھے وہ پان دیاں دکاناں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ شاہین شارٹ ہینڈ کیا ہے، شارٹ ہینڈ سکل کیا ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ مختار جویا کون ہے؟ آخر مختار جویا کون ہے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. اس کا مجھے بھی نہیں پتا. بلیو می، اکثر میں سوچتا ہوں. آپ ربی یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے ہو جائیں تو میں آپ کے ہاتھ بن جاؤں گا، آپ کی زبان بن جاؤں گا، آپ کی آنکھیں بن جاؤں گا، آپ کی سوچ بن جاؤں گا. میں آپ ایک مزیدار اس پہ نا ایک قصہ سناتا ہوں. آج سے 6 سال پہلے 7 سال پہلے ہمارا کیمپس تھا اولڈ انارکلی میں. تو سیٹرڈے والے دن سارے اسٹوڈنٹ تھے، ٹیچرز تھے، تو میں نے ان کے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ گپ شپ کی. یہ روٹین تھی تب آدھا پونا گھنٹہ. ایسے ہی میرے بغیر سوچے سمجھے میری زبان سے نکل گیا کہ میں آپ کو اگلے 1 سال کے اندر اندر ایک ڈاکٹر کا MBBS ڈاکٹر کا ایڈمیشن کر کے دکھاؤں گا. یہ میرے منہ سے نکل گیا. جب وہ میٹنگ ختم ہوئی اور میں اپنے آفس میں جا کے بیٹھا تو ہمارے پرنسپل تھے عبادت صاحب، اور وہ ہماری سٹاف کی میٹنگ تھی بعد میں. اس میں انہوں نے کہا کہ سر آپ نے یہ بات کہی ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہا ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر کا ایڈمیشن کر کے دکھاؤں گا. میں نے کہا جی بالکل میں نے کہا ہے. کہتے سر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ میں نے کہا سر اگر میں نے یہ کہا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا. واہ. اور ہم بھائی بلیو می within 1 week میں نے کیا بولا، ایک ایڈمیشن 1 سال میں اور میں کر کے دکھاؤں گا. یہ 3 باتیں میں نے کی. نیکسٹ within 1 week ہمارے جو ایڈمن میں عائشہ طاہر تھیں، انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے سر بہت بہت مبارک ہو، آپ نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا اور آپ نے ایڈمیشن کرنا تھا. کہتے سر کٹھے 2 ایڈمیشن ہوئے ہیں. کٹھے 2 ایڈمیشن ابھی کیے ہوئے. اور اس نے کہا سر آپ کی بچی نے کیے ہیں، آپ کی اسٹوڈنٹ نے کیے ہیں. میں آپ کی اسٹوڈنٹ اس حساب سے ہوں کہ میں آپ کی ٹریننگ میں رہی ہوں. اور قدرتی مجھے پتا نہیں تھا، مجھے اگلے 6 مہینے بعد اسلام آباد کیمپس کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں مجھے پتا چلا اور وہ ملا مجھے اسٹوڈنٹ. اس میں وہ ڈینٹسٹ تھا، ڈگری کمپلیٹ تھی اس کی. مینس کہ within 1 week یا within 1 month 3 ایڈمیشن ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی اس کام کے ساتھ، اپنی اس سکل کے ساتھ، اپنے اس پیشے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کا اڑنا بچھونا وہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جو بولتے ہیں نہیں، پھر آپ جو سوچتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے اور وہ جو قسمت کی دیوی ہے وہ مہربان ہو جاتی ہے جو آپ نے بولا تھا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے، لیکن ان سب چیزوں میں عاجزی ضروری ہے. اور آپ نے کہا مختار جویا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ میں نے بتایا ہے، اور جب وہ ہوتے ہیں، جب میں کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے تو میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے مختار جویا کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے بھی نہیں پتا مختار جویا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے. سر لاسٹلی نوجوان نسل ویری شارٹلی آپ کیا کہنا چاہیں گے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے حوالے سے، اور بچوں کو کیا، والدین کو بچوں کو ارلی ایج میں فون دے دینا چاہیے، سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ ویری شارٹلی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت خطرناک ہے. آج میں نے دیکھا ہے کہ چند مہینے کے بچوں کو ان کی مائیں سیل پکڑا دیتی ہیں، گیمز لگا کے، کارٹون لگا کے. اور تقریباً ہمیں 50,000 40,000 لوگ دیکھتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر. یہ کیونکہ آپ ان سے مخاطب ہیں، ان کے خاندان سے، ان کے خاندان. I know very well. تو یہ بہت خطرناک ہے. بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچے کا کم از کم اگر گریجویشن نہیں، جب تک میٹرک نہ ہو جائے اور اس بچے کی پراپر تربیت نہ کر لی جائے، اس کو سوشل میڈیا کے جو بینیفٹس ہیں
اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ جب تک نہ بتا دیے جائیں، پراپر ٹریننگ نہ کر دی جائے تو اس کو سیل نہیں پکڑانا چاہیے. صحیح، یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میں یہ والدین سے ریکویسٹ کروں گا. ادروائز یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے فوائد بھی بے شمار ہیں، نقصانات بھی بے شمار ہیں. بے شمار ہیں. کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں بنائی کہ جس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، اور وہ نقصان اس فائدے سے کئی گنا بڑا ہے. تو یہ بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ، بہت حکمت اور بہت دانائی کے ساتھ سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. اور جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے لیے ہم محنت کر کے کانٹینٹ لاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم ایکسپرٹس کو، سر جیسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. تو کائنڈلی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس بات کا کیا امپیکٹ ہوگا. آپ کی اور میری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارحم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.